اس کے بعد جب یہ لے آئے گئے وہاں پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انسٹرکشن آ گئی، اور 2 وقت کا ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا پرزنرز کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ بہت سارے صحابی ایسے تھے کہ جو 1 وقت کا کھانا خود افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح مینیج کر کے ان کو 2 وقت کا کھانا جو ہے پرزنرز کو وہ ضرور کھلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے اللہ نے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ایمان جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے داخل کر دیا. اس کے بعد یہ سب جب معاملات ہو گئے تو اب یہ آ گیا کہ کیا کیا جائے ان پرزنرز آف وار کے ساتھ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جیسے جو گرفتار ہو گئے تھے، سارے کے سارے سردار مارے نہیں گئے تھے. ان میں سے ایک سہیل بن عمر جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطاب تھا، ڈیبیٹر تھا، اور وہ اپنی زبان کی ایلیکوینس جو ہے وہ یوز کیا کرتا تھا لوگوں کو کھڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بتانے میں اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے میں. وہ بھی جو ہے وہ قید میں آیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انتہائی اگریسو آدمی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں سہیل بن عمر کے دانت توڑ دوں تاکہ یہ آئندہ اسلام کے بارے میں اور آپ کے بارے میں بری بات نہ کر سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے بھی جو قیدی ہے اس کے اعضاء کاٹیں یا اس قسم کی تکلیف دیں، حتیٰ کہ دانت بھی، کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. خیر، تو ان کو سب کو پرزنر بنا لیا گیا. اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا کہ اب یہ لوگ جو پرزنر بنا لیے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیم معاذ جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے انصار میں سے، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ پھر سے واپس جائیں گے، پھر سے اسٹرینتھ گین کریں گے اور پھر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابی بھی جو تھے موسٹلی، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی رینسم یا جو بھی فائن ہے وہ ان کو کر دیا جائے، اور وہ پے کریں اور وہ واپس چلے جائیں، شاید کہ اس کے بعد یہ سبق حاصل کر لیں اور یہ حرکتیں نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے ویری مرسیفل، انہوں نے یہ والی جو رائے ہے اس کو پسند کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اتار دیا کہ کیوں آپ نے پوری طرح ان کو کرش نہیں کر دیا، کہ جب تک آپ کا پورا جو ہے وہ غلبہ ہے ان کے اوپر ہو جاتا اور کفر کا جو ہے وہ کمر توڑ دی جاتی. لیکن اب آپ نے جو فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، اور جو بھی آپ کو اس کے عوض میں یعنی فدیہ میں ملتا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے اور آپ اس کو کھائیے. ادروائز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈوز کیا فیصلے کو، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. لیکن چونکہ یہ رائے تھی اور اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے کے لیے، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ قبول کیا گیا. اب اس میں اس طرح سے تھا کہ ہر بندے کے لیے ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اس کے اندر بھی معاملہ اس طرح سے رکھا کہ جو آدمی امیر تھا اس کے لیے ایک سیٹ فائن تھا، اور جو غریب تھا کیس ٹو کیس اسٹڈی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی رحم کا مظاہرہ کیا کہ کس کے لیے کتنا دینا جو ہے وہ فیزیبل ہے، وہ اتنا دے سکتا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجوکیشن کا جو جتنا خیال تھا، مدینہ میں تھے اور مدینہ کے بچے تھے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا تھا، اور مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ بہت زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. 100 میں سے کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے اوپر بھی آزاد کیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. سو دا امپورٹنس آف ایجوکیشن. اب لکھنا اور پڑھنا انہوں نے کیا سکھانا تھا؟ انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دینی تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے دنیا کی تعلیم دینی تھی، لکھنا اور پڑھنا سکھانا تھا اس وقت. لیکن اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے، اور اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفسائز کر کے بتایا کہ ایون اس کے بدلے میں قیدیوں کو جو ہے، بدر کے قیدیوں کو جو ہے وہ رہائی مل گئی. تو کچھ انسٹنس جو تھے وہ ایسے تھے کہ جن کو صرف بچوں کو پڑھانا تھا اور ان کو پھر آزادی مل گئی، جو کہ پے نہیں کر سکتے تھے. عمر بن سفیان جو ہے وہ ابو سفیان کا جو بیٹا تھا وہ بھی قید میں آ گیا. ابو سفیان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لشکر وہ کاروان لے کے جا رہا تھا،
تو وہ اس آرمی کے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن اس کا بیٹا اس میں شامل تھا، وہ بھی یہاں پہ کیپچر ہوا اور اس سے بھی رینسم کے لیے جو ہے پیغام بھجوا دیا گیا۔ لیکن اس نے کیا شارپ آدمی تھا، اس نے کیا کہ ایک حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مدینہ سے گئے مکہ میں عمرہ کے لیے، تو وہاں پہ اس نے کیپچر کر لیا ان کو، اینڈ پرزنر فار اے پرزنر جو ہے وہ اس طرح کے ڈیل کر کے، سو اٹس آلویز ورتھ کہ آپ ایک مسلمان کی جان جو ہے وہ چھڑا لیں ایک مشرک کو دے کے۔ تو اس نے قسم کھائی کہ مجھے جو یہ رینسم کے لیے بولا گیا ہے ایک پائی نہیں دوں گا میں، اور ایسے ہی اپنے بیٹے کو چھڑواؤں گا، اور اس نے ایسے ہی کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے دوسرے آدمی کو کیپچر کر کے چھڑوا لیا۔ اب اس میں سے ایک اور قیدی جو پکڑ کے آئے وہ تھے العاص ابن ربیعہ۔ اب یہ العاص ابن ربیعہ کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو ہیں زینب، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو وہیں پہ بلاک کر لیا گیا تھا، تو یہ ان کے خامد تھے۔ ہی واز اے نائس مین ٹورڈز ہز فیملی، لیکن مشرک تھا، اسلام نہیں لے کے آیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں وہ اسلام لے آئی تھیں، اور یہ بھی جنگ کے اندر جو ہے کیپچر ہوا۔ اب اس سے بھی جب رینسم جو ہے وہ مانگا گا تو اس نے اپنے فیملی کو وچ انکلوڈس ہز وائف آلسو پیغام بھیجا، اور جب رینسم آتا ہے اٹس ریئلی ہے، جب بندہ اس کو ان ڈیپتھ سوچے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا ایموشنل ٹائم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ اپنے داماد کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی کوئی کنسیشن نہیں ہے، جو ایز پر لا اس کو بھی رینسم پے کرنا ہے۔ اور جب رینسم آتا ہے تو اس رینسم کو وچ از ڈپینڈنٹ آن اے نیکلس، ایک نیکلس کی شکل میں وہ رینسم آتا ہے، اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی ایموشنل ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے، کیونکہ وہ ان کی بیٹی کا نیکلس تھا، اور وہ نیکلس تھا کہ جو ان کی شادی کے ٹائم پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا ایز اے گفٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ ہز بیلوڈ وائف، کہ جنہوں نے اتنے مشکل ٹائم کے اندر، جن کا شاید تمام مسلم امہ کے اوپر احسان ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہر طرح سے، مورلی بھی، ایموشنلی بھی، اور فائنینشلی بھی، کہ جس وقت کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، یا لوگ کھل کے ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہر چیز جو ہے وہ وقف کر دی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، تو وہ حضرت خدیجہ تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہ پریولیج بھی نہیں لی، انہوں نے صحابہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ نیکلس جو ہے ایز اے رینسم آیا ہے، اور یہ میری بیٹی کا ہے، اور وہ ایک مسلمہ ہے جس کو بلاک کر دیا گیا وہاں پہ، اور اس کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو کیا یہ میں اس کو واپس کر دوں اور اس کو آزاد کر دوں اس کے بدلے میں؟ تو کیا آنسر کر سکتے تھے صحابہ؟ لیکن آپ گریٹنس چیک کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے پھر بھی پوچھا، اور اگر شاید اس میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ نہیں ایسا نہیں کرے، تو I'm sure کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کبھی نہ کرتے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ حکم کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی صحابہ تھے، سب کے سب نے ایگری کیا کہ بالکل آپ اس کو واپس کر دیجئے، اور حضرت جو عاص بن ربیعہ تھے ان کو جو ہے آزاد کر دیا گیا، لیکن اس شرط کے اوپر کہ جیسے ہی وہ واپس پہنچیں گے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو بھیج دیں گے واپس یہاں پہ مدینہ میں، اور کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیج کے حضرت زینب کو جو ہے وہاں سے بلوا لیا، اور تھوڑا عرصہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ مسلمان ہوئے کچھ عرصہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے، اور جب یہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو واپس ان کی نکاح میں دے دیا، اور واپس جو ہے وہ ان کی نکاح میں تھی۔ اس کے بعد الولید ابن ولید، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا فیمس خالد بن ولید، ان کے بھائی ہیں، وہ بھی پکڑے گئے، اور وہ بھی یہاں پہ آ کے جب کیپچر تھے تو ان کے بھائی کو بھی بھیجا گیا، حضرت خالد بن ولید نے ان کے لیے جو فدیہ ہے وہ پے کر دیا، لیکن انٹرسٹنگلی ولید ابن ولید جو ہیں وہ رینسم پے کرنے کے بعد فری ہوتے ہیں، واپس مکہ میں جاتے ہیں، کچھ دن مکہ میں رکتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور ہجرت کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب یہاں تھے اور آپ نے سب کچھ دیکھا، اور آپ آلریڈی اپنے دل کے اندر یہ فیل کر چکے تھے کہ اسلام جو ہے وہ سچا ریلیجن ہے، تو آپ نے یہیں پہ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے شاید اپنی قید کی ڈر کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اس لیے انہوں نے پورا پروسیجر کمپلیٹ کیا،
اور اس کے بعد مسلمان ہو کے واپس مدینہ میں آ گئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ولید ابن ولید کو کہا کرتے تھے کیونکہ خالد بن ولید کو جانتے تھے. ان کا جو جوہر تھا, جو ان کے اندر انٹیلیجنسی تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. تو خالد بن ولید ابن ولید کو اکثر کہتے تھے کہ این خالد, کہ کدھر ہے خالد, وہ اس جیسا جو عقل مند آدمی ہے اتنی دیر تک جو ہے مشرک نہیں رہ سکتا, تو وہ کیوں اسلام میں نہیں آ رہا. تو اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ولید ابن ولید سے پوچھتے رہتے تھے. اور آگے چل کے پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ جب خالد بن ولید کا واقعہ ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا. ناؤ ایک اور آدمی تھا عمیر الجماحی. عمیر الجماحی جو ہے اس کا بیٹا عمر الجماحی جو ہے وہ پکڑ کے بن جاتا ہے یہاں پہ پرزنر, اور اس کو چھڑوانے کے لیے اس کے پاس, عمیر الجماحی کے پاس بہت زیادہ منی نہیں ہوتی. تو وہ ایک دن بیٹھا صفوان بن امیہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. اس کا باپ بھی جو ہے صفوان کا اس جنگ کے اندر مارا گیا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر میری فیملی کی پرابلمز نہ ہوتی اور میرے اوپر میرے بچوں کا اتنا برڈن نہ ہوتا تو میں واللہ جاتا اور نعوذ باللہ محمد کو جو ہے مدینے میں قتل کر کے آ جاتا. تو صفوان کہتا ہے کہ واقعی تم یہ کرو گے؟ کہتا ہے ہاں بالکل میں کروں گا, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے, بعد میں پھر میری جان بھی جاتی ہے تو جائے, لیکن مجھے مسئلہ ہے کہ میری فیملی کو ٹیک کیئر کون کرے گا. صفوان کہتا ہے کہ تمہاری فیملی کو ٹیک کیئر میں کروں گا اپنی فیملی کی طرح, لیکن تم اپنا وعدہ اگر پورا کرو گے تو تم جاؤ اور تمہارا سارا کا سارا قرض جو ہے میرے پاس میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں, اور تمہاری فیملی کو بھی ٹیک کیئر میں خود کروں گا. عمیر الجماحی یہ والا بات کر کے بہت ہی سیکرٹلی ان لوگوں کے آپس میں یہ بات ہوتی ہے, کسی تیسرے بندے کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ مدینہ میں. مدینہ میں جب انٹر ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کسی نہ کسی جو ہے نا برے نیت کے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہے. اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, پکڑ کے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. جب ان سے اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے خنجر نکل آتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے اس سے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پوچھتے ہیں اس سے. تو عمیر الجماحی کہتا ہے کہ میں تو اپنا جو قیدی ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر یہ خنجر کیسا, کہ تم لے کے کیوں کیری کر رہے ہو, اور وہ چپ کر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمیر کیا تمہاری اور صفوان کی ایسے اور ایسے بات نہیں ہوئی, کیا اس نے تمہارے سے یہ پرومس نہیں کیا کہ وہ تمہاری فیملی کی ٹیک کیئر کرے گا اور تم یہاں پہ آؤ گے اور مجھے قتل کرو گے, کیا یہ باتیں تم لوگوں کے درمیان نہیں ہوئی؟ سو ہی گاٹ شاکڈ. وہ کہتا ہے کہ مکہ کے اندر ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ کاہن ہیں یا فارچون ٹیلر ہیں, لیکن واللہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں پتا, کسی کے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جو اکیلا مالک ہے جس عبادت کے لائق ہے. تو دیکھیں سبحان اللہ, آدمی کدھر سے شروع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے نصیب میں ایمان رکھا ہوتا ہے تو وہ ایمان کہاں پہ آگے قبول کرتا ہے. تو اسی طرح جو عمیر الجماحی ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور اس طرح ان کا بیٹا جو ہے وہ چھوڑ لیتے جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چچا وہ بھی جو پرزنرز کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, ابھی تک وہ مسلمان نہیں تھے, اور عقیل بن عبد المطلب, 2 چچا جو ہیں وہ گرفتار ہو کے آ جاتے ہیں, اور دے ہیو ٹو پے دا رینسم. تو ان سے جب رینسم کی بات کی جاتی ہے تو 1000 اوکیا جو ہے وہ رینسم جو ہے ریکوائر کیا جاتا ہے حضرت عباس سے. نہ ہوتا حضرت عباس جو ہیں وہ ہیں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت سب سے پہلا پلیج ہو رہا تھا, الیجنس ہو رہی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا یثرب کے لوگوں کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے آ جائیں گے, تو یہ عباس ہی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے. جب ان سے یہ رینسم جو ہے وہ کیا گیا ان کی مالیت کے حساب سے کہ وہ جتنے مالدار ہیں اس کے حساب سے, تو انہوں نے کہا کہ محمد تم تو مجھے غریب کر دو گے, اتنا زیادہ پیسہ اگر میں نے دے دیا تو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کیا آپ نے ام فضل کو نہیں بتایا تھا کہ فلاں اور فلاں جگہ کے اوپر میں نے خزانہ جو ہے وہ دفن کر دیا ہے, کہ ان کیس اگر میں وہاں پہ مارا جاتا ہوں یا کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے تو تم یہ خزانہ نکال لینا اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, واقعی یہ بات تو میں نے کی ہے لیکن یہ بات تو کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات اللہ نے بتائی ہے.
لیکن ابھی بھی جو عباس ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور ان کے دل میں البتہ جو ہے اسلام اس کے بعد سے انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اسلام لے کے آتے ہیں فتح مکہ کے کہیں قریب جا کے. لیکن ان کی ایک جو انکلینیشن ہوتی ہے، جو ایک پیار ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہوتی ہے صحابہ کو کہ اگر جنگ میں تمہیں عباس مل جائیں اور تم لوگ ان کو دیکھ لو تو ان کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، وہ پریشر میں، جو قریش کا پریشر ہے اس کی وجہ سے مجبور اور ان کو آنا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ آ رہے ہیں. تو اس کے بعد 100 اوقیہ جو ہے وہ حضرت عباس کو پے کرنا پڑتا ہے، اور 80 اوقیہ جو ہے وہ عقیل بن عبد المطلب کو پے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ابو عزا الجماحی بہت ہی غریب آدمی ہوتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ کو رینسم پے کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو آلریڈی بہت غریب ہوں، اور میرے اوپر جو ہے میرے بچوں کا اور بہت ساری جو ذمہ داری ہیں وہ ہیں، میں تو وہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو میں پے نہیں کر سکتا اتنا زیادہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وداؤٹ اینی تھنگ، وداؤٹ اینی کنڈیشن اس کو رہا کر دیتے ہیں. تو آپ بیسیکلی دا پرپز واز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈیل کرنا شروع کیا ان پرزنرز کے ساتھ، اور یہ کوئی عام پرزنرز نہیں تھے، یہ وہ پرزنرز تھے کہ جنہوں نے 13 سال تک یا تو وہ خود شامل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے میں، یا پھر وہ یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ ان مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و زیادتی کیوں کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے تھے یہ لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ان کے ساتھ معاملہ فرما سکتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح کا رویہ تھا ان کے ساتھ. اور بہت سارے لوگ ڈپینڈنگ آن کیس ٹو کیس، کچھ کو بہت کم پے کر کے چھوڑ دیا گیا، کچھ کو بالکل کچھ نہیں دینے کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا. تو یہ ابو العز جو تھے ان میں سے ایک لوگ تھے. اور اب کیا ہوا، جب یہ جنگ ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ میں آئے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھجوا دیے مدینہ میں، اور جنگ میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے تھے. انہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی بیوی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں. اور جیسے ہی واپس پہنچتے ہیں، آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے حضرت رقیہ کی، اور ان کی تیمارداری کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ رک جائیں مدینہ میں. اور جیسے ہی واپس آتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دکھ کی خبر ملتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے حضرت رقیہ کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی جو ہے ام کلثوم، اس کی شادی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں. اسی لیے ان کا لقب جو ہے ذو النورین، کہ 2 نوروں والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے عقد میں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ذو النورین کا ایک لقب بھی ملتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہاں بدر کا ختم ہوتا ہے. لیکن بدر کا معاملہ ختم ہونے کے ساتھ جو پرابلمز ہیں اور جو مشکلیں وہ ختم نہیں ہوتی. اب بہت سارے لوگ جو ہیں انٹرنلی وہ اپنی اصلی حالت میں سامنے آتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل قریش کے ساتھ ساتھ انٹرنلی شروع ہوتے ہیں، کہ جس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا. تو انشاءاللہ یہیں سے اس کو پھر کنٹینیو کریں گے اب کل، اور کل پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ.